السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو انف ایجوکیشن سسٹم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیفالٹ یعنی دیوالیہ کیا ہوتا ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ لفظ آپ لوگوں نے بار بار سنے ہوں گے کہ ڈیفالٹ کیا ہے۔ نیوز میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ٹاک شوز پر، سوشل میڈیا پر یا نیوز پیپر میں یہ لفظ دیکھا ہوگا، یا کسی سیاستدان سے تو سنا ہوگا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، یا کس سے سنا ہوگا کہ کچھ کہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر گیا۔ اس لفظ کو یا اس ٹرمینالوجی کو آج ہم بیسک سے ڈسکس کریں گے کہ ڈیفالٹ اصل میں ہے کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈیفالٹ اصل میں ہے کیا۔ ڈیفالٹ مینس اے بریچ آف کنٹریکٹ اور بروکن پرومسز۔ ڈیفالٹ کا مطلب ہے معاہدے کی خلاف ورزی یا معاہدے کا توڑ جانا۔ اس کی دو ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے، ایک آئی ایم ایف کی ہے۔ The IMF defines a country as in default when the government is either unwilling or unable to repay its creditors۔ اب جو دوسرا ڈیفینیشن ہے وہ ان سمپل ٹرمز میں نے لکھا ہے when a country is unable to pay foreign debts it is called that country is defaulted۔ کیا مطلب اس کا؟ کوئی ملک جو باہر کے ملکوں سے یا باہر کے مالیاتی اداروں یعنی بینکوں سے، جیسا کہ آئی ایم ایف ہو گیا، مالیاتی ادارہ ہے باہر کا، یا ورلڈ بینک ہو گیا، اور اسی طرح جنوبی ایشیا میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسے لی گئی قرضے طے کی گئی کچھ شرائط کے تحت واپس کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے تو وہ ملک ڈیفالٹ قرار دیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی یا انٹرنیشنل طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا۔ دو قسم کے قرضے ہوتے ہیں، قرضوں کے ٹو ٹائپس ہیں، ایک انٹرنل ڈیٹس ہوتے ہیں، ایک فارن ڈیٹس۔ انٹرنل ڈیٹس مین اندرونی قرضہ اور بیرونی قرضہ۔ جو اندرونی قرضے ہوتے ہیں وہ اپنے بینکوں سے لیے گئے قرضے ہوتے ہیں۔ وہ ملک جو ہیں، ایک ملک اپنے اندرونی بینکوں سے جو قرضے لیتے ہیں اس کو ہم اندرونی قرضے کہتے ہیں، اور اندرونی قرضے جتنے بھی ہوں اس سے کوئی ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، یعنی اس سے کوئی ملک ڈیفالٹ نہیں ہوتا۔ اندرونی انٹرنل ڈیٹس جو ہیں وہ ڈیفالٹ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وہ جتنی مرضی ہو اس سے ایک ملک ڈیفالٹ نہیں ہوتا۔ بیرونی قرضے جو ہیں وہ ایک شرط ہے ایک ملک کو ڈیفالٹ ہونے کے لیے، یعنی جب ایک ملک کے بیرونی قرضے بڑھ جاتے ہیں تو اس کو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اندرونی قرضے تو ملک جو ہے وہ اپنے ملک میں کرنسی چھاپ کر واپس کر دیتا ہے، لیکن جو بیرونی قرضے ہوتے ہیں وہ ملک میں کرنسی چھاپ کر واپس نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ قرضے جو ہیں بیرونی قرضے وہ ڈالرز کی صورت میں ملے ہوتے ہیں اور ڈالرز کی صورت میں ہی واپس کرنے ہوتے ہیں۔ تو بیرونی قرضے جو ہیں یہ ایک شرط ہے ایک ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی۔ آسان الفاظ میں ایک عام سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے آپ نے کسی سے 2 لاکھ روپے قرض لیا اور اس کی ادائیگی قسطوں پر طے ہو، اور اس کی ادائیگی کے لیے کوئی 6 ماہ یا 1 سال کا وقت مقرر کر دیا ہو، اور اس قرضے پر آپ نے سود، آپ کے ساتھ جو سود کی شرح وہ تقریباً 3 سے 4% رکھا گیا ہو، یعنی آپ نے ہر قسط کے ساتھ 3 یا 4 ہزار روپے سود کے مد میں ادا کرنا ہوتا ہے، مگر جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت آپ کے قرض کی قسط ادا نہ کر سکتے ہو، تو آپ اس شخص کو جس سے آپ نے قرض لی ہو واضح طور پر بتا دیں کہ میرے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے، یعنی پیسے نہیں ہیں جس سے میں آپ کے قرض کے پیسے واپس کر دوں۔ اب وہ شخص اگر چاہے تو آپ کو مزید وقت دے دے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو 3-4 ماہ کا اور وقت دے دیتا ہوں، آپ اس میں مجھے اپنے پیسے دے دیں، یا پھر وہ چاہے تو آپ کی ملکیت یعنی پراپرٹی میں سے کوئی بھی چیز لے لے، آپ کی گاڑی جو ہے وہ لے لے، یا آپ کی جو پراپرٹی ہے جائیداد ان میں سے کوئی حصہ لے لے۔ بالکل یہی مثال جو ہے ملکوں کی بھی ہے، بالکل اسی طریقے سے ملکوں کے قرضے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جن ممالک سے قرضے لیتے ہیں یا جن بینکوں سے بیرونی بینکوں سے قرضے لے لیتے ہیں وہ بھی اسی مثال کے تحت ہوتے ہیں۔ وہ ایک ٹائم مقرر ہوتے ہیں، اس کے اوپر سود رکھتے ہیں، اگر وہ ٹائم پہ اس کو واپس نہیں کر دیتے وہ ملک تو ان کی پراپرٹی کو وہ کیا کر دیتا ہے، لے سکتے ہیں، یا اگر چاہے تو اس کو ٹائم بھی دے سکتا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ملک دیوالیہ کیسے ہوتا ہے؟ Why a country get defaulted؟ تو when a country has finished their foreign reserves، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ کوئی ملک دیوالیہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس ملک کے جو فارن ریزروز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آسان الفاظ میں کوئی ملک ڈیفالٹ اس وقت ہوتا ہے جب اس ملک کے پاس اپنی بیرونی قرضے کی قسطیں اور اس پر سود کی ادائیگی کے لیے رقم ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ملک دیوالیہ کہا جاتا ہے۔ جب ان کے پاس جو قرضے ہوتے ہیں اور اس پر جو سود ہوتا ہے ان کو ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ ملک دیوالیہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ ملک دیوالیہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں فارن ریزروز کی طرف کہ فارن ریزروز کیا ہوتے ہیں۔ فارن ریزروز آر دا نیشنل ٹریجری آف اے کنٹری۔ فارن ریزرو کسی بھی ملک کا قومی خزانہ ہوتا ہے جس میں اس ملک کے پیسے ہوتے ہیں اور وہ پیسے ڈالرز کی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ تو جس ملک کے جتنے زیادہ فارن ریزروز ہوتے ہیں وہ ملک معاشی طور پر اکنامی کے لیے یعنی وہ اتنے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں۔ آپ کے معلومات کے لیے اس وقت جو پاکستان کے فارن ریزروز ہیں وہ تقریباً 10.14 بلین ڈالرز۔ اب پاکستان نے کوئی بھی بیرونی قسط ادا کرنی ہو تو وہ اس فارن ریزرو سے ڈالرز کی صورت میں قرضہ واپس کرے گا یا اس کے اوپر جو سود ہوگا وہ واپس کرے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فارن ڈیٹس ہے، بیرونی قرضہ کتنا ہے اور ہمارا جو فارن ریزروز ہے وہ کتنا ہے، تو جو ایک سوچ ہے ڈیفالٹ کا وہ تو سمجھ آ جائے۔ اب نیکسٹ کویسچن ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فارن ریزرو جو ہیں یہ کیوں ختم ہوتے ہیں؟ وائی فارن ریزروز آر فنشڈ؟ تو فارن ریزروز ایک ملک کے اس لیے ختم ہوتے ہیں کہ اس ملک کے جو امپورٹس ہوتے ہیں وہ اس ملک کے ایکسپورٹس کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملک کے پاس ڈالرز کم آ رہے ہوتے ہیں اور باہر کے ملک میں ڈالر زیادہ جا رہے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں ڈالرز کے شارٹیج ہو جاتے ہیں اور پھر اس شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے وہ ملک باہر کے ملکوں سے قرضے لیتے ہیں یا باہر کے مالیاتی اداروں سے قرضے لیتے ہیں۔ اب آپ کا کنسیپٹ کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ایک ملک قرضے کیوں لے رہے ہیں، کیونکہ اس ملک کے امپورٹس جو ہیں ہوتے ہیں وہ ایکسپورٹس کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ملک جو ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، قرضے لیتے ہیں۔ اور جب ملک میں ڈالرز کے شارٹیج پیدا ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، یہ اصل سے What if shortage of dollars occurs؟ تو جب کسی ملک میں ڈالرز کی شارٹیج پیدا ہو جاتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے جو لوکل کرنسی ہوتے ہیں اس کی ویلیو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ڈالرز کے مقابلے میں گر جاتے ہیں، جیسا کہ اس وقت پاکستان میں نظر آ رہا ہے۔ ہماری جو لوکل کرنسی ہیں وہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر گر رہی ہیں اور ڈالرز کی جو ویلیو ہے وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے نیوز میں سنا ہوگا کہ آج ڈالر جو ہے انٹر مارکیٹ میں جو ہے 3 روپے مہنگا ہو گیا، 4 روپے مہنگا ہو گیا، تو جتنا وہ زیادہ مہنگا ہو رہا ہے اتنی ہی جو کرنسی ہے لوکل کرنسی ان کی ویلیو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ گر رہے ہوتے ہیں اور ڈالرز اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ اب پاکستان جو ہے $1 is equal to 282 پاکستانی روپے۔ آج کل جو پاکستان میں ڈالر کی ویلیو ہے، ڈالر کی قیمت ہے وہ 282 پاکستانی روپے، اور وہی ڈالر جو ہے انڈیا میں تقریباً 82.35 انڈین روپیز کے برابر ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے بنگلہ دیش کی طرف جو کہ ہم سے آزاد ہوا تھا، وہ ملک جو پاکستان سے آزاد ہوا تھا اس میں $1 برابر ہے 105.20 بنگلہ دیشی ٹک۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ڈالر کی جو ویلیو ہے ان 3 ممالک میں کتنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ڈیفالٹ کے بارے میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریے اور آگے شیئر کریے۔ ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔